تاریخ میں ایک شخص کا نام آتا ہے جس کا نام فضیل بن عیاض تھا۔ یہ خراسان کا سب سے بڑا ڈاکو تھا۔ ایک دن شہر کے اندر ایک عورت کا، بیوہ عورت تھی، اس کا بڑا چرچا تھا، نیک بھی تھی، کہتے ہیں خوبصورت بڑی، دیکھا کسی نے نہیں، لیکن جب کوئی چیز دیکھی نہ ہو لوگ اس کے متعلق بے شمار بے سر کی اڑاتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی کا چرچا تھا۔ اس فضیل بن عیاض کے ذہن میں آیا کہ آج میں اس کے ساتھ اس کی عصمت کو لوٹنا ہے۔ رات کا پچھلا پہر اس کی دیوار پہ سیڑھی لگا کے پھلانگنے کے لیے اوپر چڑھ رہا ہے، تو اس وقت ایک اللہ کا بندہ فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے گھر میں جاتے ہوئے سورۃ حدید کی تلاوت کر رہا ہے، اور اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے اتنے درد کے ساتھ، جب اللہ نے کسی کی زندگی کو بدلنا ہو، جب اس کے قریب سے گزرا تو اس وقت کرنے لگا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، اہل ایمان پہ وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر کو سن کے ڈر جائیں، جب کہ حق ان پہ نازل ہو چکا؟ لوگوں اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا۔ جب ان کا اور نبیوں کا فاصلہ زیادہ ہو گیا، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب فضیل بن عیاض کے کانوں میں بات پڑی، اتنا سخت دل کو دھچکا لگا، ایک ایک سیڑھی کا جو ہے وہ ڈنڈا نیچے اتر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہاں وہ وقت آ گیا، ہاں وہ وقت آ گیا کہ ایماندار اللہ سے ڈر جائیں۔ نیچے اتر آیا، اپنے ارادے کو چھوڑ دیا۔ اب زندگی دن بدل گئی لیکن سکون نہیں آ رہا، ہر وقت روتا رہتا ہے اپنی خطاؤں کو یاد کر کے۔ کسی نے کہا کہ فضائل اتنا روتا ہے، جا اللہ کے گھر میں چلا جا، تجھے اللہ سکون دے دے۔ خراسان کو چھوڑتا ہے، حرم میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہنچ کے ہر شخص دیکھتا ہے کہ یہ کون آ گیا ہے، ہر وقت اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جڑی ہے، اللہ کے گھر سے لپٹ لپٹ کے رو رو کے ساری دنیا متوجہ ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ اس سے مانوس ہونا شروع ہو گئے، وہ اللہ کے گھر کا ہی زائر بن کے رہ گیا۔ لوگوں نے اس کے عمل کو، اس کی زندگی کے طرز عمل کو دیکھ کے بڑا احترام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے پوچھا فضیل ایک بات تو بتا دے، ہمیشہ زندگی میں تمہیں روتا ہوا دیکھا ہے، کبھی چہرے پہ مسکراہٹ بھی دکھا دے۔ رو پڑے، کہنے لگے جب تک مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، اس چہرے پہ کس طرح ہنسی آئے گی۔ کہتے ہیں وہ وقت آیا جب اللہ نے موت کا فرشتہ بھیجا، اور یاد رکھے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ نے جو اس کا انجام رکھا ہوتا ہے جنت یا جہنم میں وہ دکھاتے ہیں۔ ایسے حالات میں جو اچھے اور نیک لوگ، صالح لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلتی ہے تو جان نکل جاتی ہے، مسکراہٹ باقی رہ جاتی ہے۔ اب پورا مکہ اس کی فوتگی پہ رو رہا تھا، وہ اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہنس رہا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہم بھی اہل ایمان ہیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کے ذکر کو سن کے ڈر جائیں، اپنی زندگی کے طرز عمل کو بدل لیں، ہم حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آ جائیں، حلال کو اپنی زندگی کا ذریعہ بنا لیں، اللہ کے ذکر کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ لم یأن للذین آمنوا، کیا ایمانداروں پہ ابھی وقت نہیں آیا؟ اے اللہ اسی مجلس میں وہ وقت لے آ،
اے اللہ جس طرح تو نے فضیل بن عیاض کے ذہن کو بدلا تھا، اس کے دل کو بدلا تھا، ہمارے دلوں کو بھی بدل دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، اس لیے اللہ کے سامنے رو کے التجا کرنی چاہیے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر لے، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے ہمارے دل کو اپنی فرما برداری پہ جمع دے، آمین یا رب العالمین۔